انسان ہے اپنے مقصد حیات کی وجہ سے، ورنہ اسی انسان کو خدا قرآن میں مخاطب کرتا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ فرمائے بعض لوگ، پہلے کہا یہ حیوان ہیں، پھر کہا بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ حیوان سے بدتر اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے حیوان کو عقل کی طاقت سے نہیں نوازا، انسان کو شعور دیا، انسان کو فہم دیا، لیکن اس شعور کے ہوتے ہوئے بھی اگر زندگی حیوان جیسی ہو تو یہ حیوان سے بدتر ہے۔ ایک انسان کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے جبکہ اس کے پاس خود مال ہے، ایک انسان کسی کے مال میں خیانت کرتا ہے، مثلا فقیر ہے، محتاج ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کی نظر میں۔ فرما میں نے تجھے عقل سے نوازا، قدرت سے نوازا، اگر اس عقل کے ہوتے ہوئے تو حیوانی صفت بن جائے تو اس حیوان سے کیا ہے، بدتر ہے۔ بعض آیات میں فرمایا قردۃ خاسئین، جیسا یہاں پہ عمل کرتا ہے ویسی شکل خدا تجھے قیامت میں دے دیتا ہے۔ فرمایا بعض لوگ بندروں کی شکلوں میں، بعض لوگ سور کی شکل میں، بعض لوگ درندوں کی شکل میں، بعض لوگ بہائم کی شکل میں۔ مطلب یہ نہیں کہ جو انسان قیامت میں آئے گا سب کی ایک جیسی شکل ہوگی۔ فرمایا جس نے زیادہ تر شکم پہ زور دیا وہ بکری، بھینس اور ایسے حیوانوں کی شکلوں میں آئے گا، جس نے زیادہ اپنے غصے اور وحشانیت پہ زیادہ زور دیا، چیرنا، پھاڑنا، ظلم کرنا، فرمایا ایسے انسانوں کو خدا درندوں کی صورت میں اٹھائے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے، مطلب نہ ادھر نہ ادھر، فرمایا ان لوگوں کو اللہ پتھر کی شکل میں اٹھائے گا۔ تو یہ عالم کائنات میں آپ کو جو تین چیزیں نظر آتی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات۔ اب جماد کو جماد کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ جامد ہے۔ پتھر جامد ہے، یہ لاؤڈ جامد ہے، یہ ممبر جامد ہے، مطلب اس میں نمو نہیں ہے۔ آج یہ ممبر یہاں رکھو گے، 10 سال کے بعد آؤ گے ممبر ویسے کا ویسا ہی ہوگا۔ یہ بلڈنگ آج یہاں پہ کھڑی ہے، آپ 4 سال کے بعد آؤ گے بلڈنگ ویسے کی ویسی ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ نے یہاں پہ سنگل فلور بنایا اور 2 سال کے بعد آؤ تو یہ 4 فلور میں بدل جائے، اس میں نمو نہیں ہے، تبھی اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ جامد۔ اور اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی فکر جامد ہو جائے، انسان کی فکر کو جامد، جیسے جمود فکری بولتے ہیں، تو وہ معاشرے جن کی فکریں جامد ہوتی ہیں، مطلب جن کی فکر میں ارتقا نہیں ہے، جن کی عقل میں ارتقا نہیں ہے، کہ یہ پوچھا جائے کہ 10 سال پہلے آپ کو کیا آتا تھا، بولے مولانا مثلاً اے سے لے کے زیڈ تک اس کو صرف اے آتا ہے، اور 10 سال کے بعد بھی پوچھو تو اے ہی آتا ہے، مطلب فکر وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے کہ 10 سال پہلے میرا علم کتنا تھا اور 10 سال کے بعد میرا علم کتنا ہے۔ تبھی امیر المومنین کا اتنا سخت جملہ کہ جس کا آج اس کے کل سے بدتر ہے، 3 مرتبہ فرمایا ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اگر ڈیلی بیسس پر میں اپنی فکر کو ارتقا نہیں دے رہا تو اس کا مطلب میں انسان نہیں بن رہا۔ انسان وہ ہے جس کے اندر کیا ہو؟ نمو ہو۔ تو جمادات کو جمادات اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ پتھر میں ترقی نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد بھی آؤ گے پتھر پتھر ہی رہتا ہے۔ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے پتھر کی ہے، 10 سال کے بعد بھی انگوٹھی انگوٹھی رہے گی، اس کے اندر نمو نہیں ہے۔ پھر آتا ہے نباتات۔ نباتات کو نبات کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ گرینری، یہ پودے، یہ پھل، یہ نباتات میں ہے کیونکہ ان کے اندر کیا ہے؟ نمو ہے۔ آپ چھوٹا سا دانہ ہے، دکھنے میں جامد ہے، مطلب دکھنے میں پتھر کی طرح سخت بھی ہے، ایک ہی جگہ پہ رکا بھی ہوا ہے، لیکن اسی دانے کو اگر آپ کسی زمین میں ڈال دیتے ہو تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ نمو پیدا ہوتا ہے۔ یہ دانے سے درخت بن جاتا ہے، درخت سے پتے نکلتے ہیں، پتوں سے پھل نکلتے ہیں، اسے کیا بولا؟ نباتات۔ تیسری منزل آئی حیوانات کی۔ اب یہ جو منزلیں بڑھتی جاتی ہیں تو مطلب اگلی منزل میں پچھلی منزل کی خاصیت بھی ہے اور اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز بھی ہے۔ نباتات میں جمود بھی ہے اور جمود کے ساتھ ساتھ نمو بھی ہے، مطلب درخت کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہو اس میں پتھر والی سختی بھی ہے، لیکن اس سختی کے ساتھ ساتھ وہ درخت بڑا بھی ہوتا ہے، اس میں نمو بھی ہے۔
پھر تیسری منزل آتی ہے حیوانات کی. حیوانات میں جمود بھی ہے، نمو بھی ہے، اور تیسری چیز بھی ہے. آپ جب کسی شیر کو یا انسان اپنے بدن کو دیکھ لے کہ ہم بھی کائنڈ آف حیوانات میں سے ہیں، تو مثلا آپ کی ہڈی سخت ہے، آپ کا گوشت سخت ہے، لیکن اس سختی کے باوجود اس میں نمو بھی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، قد اس کا بڑھتا ہے، بال آپ کے چھوٹے ہوتے ہیں، ڈے بائی ڈے بال بڑے ہوتے ہیں. تو ہر چیز انسان میں کیا ہو رہی ہے؟ بڑی ہو رہی ہے، نمو بھی ہے. پلس میں یہ حیوان بھی ہے. حیوان کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ایموشنز بھی رکھتا ہے، اس کے اندر حرکت بھی ہے. درخت یہاں سے اٹھ کے وہاں نہیں جا سکتا، لیکن حیوان یہاں سے اٹھ کے وہاں بھی جا سکتا ہے، اس میں حرکت بھی ہے. حرکت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایموشنز بھی ہیں. اس سے غصہ بھی آتا ہے، یہ خوش بھی ہوتا ہے، اس سے بھوک بھی لگتی ہے، اور یہ اپنے احساس کا اظہار بھی کرتا ہے. تبھی یہ حیوان کہلایا. اب چوتھی منزل ہے منزل انسان. انسان میں ایموشنز بھی ہیں، انسان میں نمو بھی ہے، انسان میں جمود بھی ہے. لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے انسان میں اللہ نے ایک اور چیز عطا کی جسے قدرت نطق بولتے ہیں. کہ انسان کلام کرتا ہے، انسان میں کریٹیوٹی ہے، انسان کی جسم میں بھی نمو ہے، انسان کی فکر میں بھی نمو ہے. کہ اگر 1000 سال پہلے چڑیا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی ویسا ہی گھونسلہ بناتی ہے. لیکن 1000 سال پہلے جیسا انسان گھر بناتا تھا، آج ویسا نہیں بناتا. 1000 سال پہلے جیسے گدھے اور گھوڑے رہتے تھے، آج بھی ویسے ہی رہتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ میں کتے نے تھوڑی ترقی کر لی ہے، تو اس کو ترقی کس نے دی ہے؟ انسان نے دی ہے. ورنہ اس کا وہی کام تھا گلیوں میں گھومنا اور وہی رہنا، اس کا رہن سہن. ایسا نہیں ہے کہ ایک کتے کو آپ نے ترقی دی، اب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو وہ ترقی یافتہ ہوگا. نہیں، اس نے وہی کرنا ہے جو وہ 1000 سال پہلے کرتا تھا. یہ انسان ہے جس کے لباس میں رد و بدل آتا ہے، جس کے گھروں میں رد و بدل آتا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ فکر کی وجہ سے. اب فرمایا اپنے جمود پہ ناز نہ کرنا، اپنے نمو پہ ناز نہ کرنا، اپنی حیوانیت پہ ناز نہ کرنا. ناز کرنا تو جو قدرت عقل خدا نے تجھے عطا کی ہے اس پہ ناز کرنا. کیونکہ وہ تینوں چیزیں ابتر ہیں. میں نے تجھے جو اعلیٰ ترین چیز دی، وہ چیز کیا تھی؟ کہ میں نے تجھے قدرت عقل سے نوازا. اب عقل دی ہے تو میں نے کسی ہدف اور کسی مقصد کے خاطر دی ہے. میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں پیدا ہوا. اب سوچ واقعا تیرے اندر، درخت کے اندر، اس حیوان کے اندر کیا ڈفرنس ہے؟ میں کہتا ہوں ایک سوال نسلیں اپنی نسلوں کو سکھا دے. ایک مرتبہ سوال ہوتا ہے میں کیا ہوں، یہ بھی ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کیا نہیں ہوں. مثلا یہ گلاس ہے، آپ ایک مرتبہ پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے، تو ایک اگلا بندہ بولتا ہے مولانا یہ شیشہ ہے، اس کا رنگ سفید ہے. ایک مرتبہ یہ سوال ہوتا ہے یہ کیا نہیں ہے. تو کیا نہیں اگر سمجھ میں آ جائے تو کیا ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ سے کیا نہیں ہے؟ یہ لکڑی نہیں ہے، یہ لوہا نہیں ہے، یہ گوشت نہیں ہے، یہ ماंس نہیں ہے، یہ شوگر نہیں ہے. تو جب سارے نہیں سمجھ میں آ گئے تو جو ہے وہ آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا. اسی طرح آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیا نہیں ہوں. تو جب نہیں سمجھ میں آ جائے گا تو اینڈ میں جو ہے وہ بچ جائے گا. تو کیا میں درخت ہوں؟ نہیں. کیا میں حیوان ہوں؟ نہیں. کیا میں پتھر ہوں؟ نہیں. تو پھر سوال ہے کہ میں کیا ہوں؟ اگر میں حیوان بھی نہیں ہوں، اگر میں درخت بھی نہیں ہوں، اگر میں پتھر بھی نہیں ہوں، تو میں کیا ہوں؟ تو اس کیا ہو کو سمجھنے کے لیے کل معصوم کی روایت فرمائی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کس کی معرفت حاصل کرو؟ اپنی معرفت حاصل کرو. تو پہلے ہر نہیں کو سمجھ جاؤ تو جو ہے وہ تجھے آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا. اب جو تم نہیں ہو پھر وہ کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو. کہ میں نے کہا کہ پتھر میں نہیں ہوں، پتھر کیا ہے؟ پتھر میں سختی ہے، میری وہ سختی نہیں ہے. میں حیوان نہیں ہوں، اب حیوان کے جتنے ایموشنز ہیں اگر میرے اندر ہیں، میں کیوں بول رہا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں. شیر کو جب دل کرتا ہے وہ اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے. اب میری بھوک بھی اگر شیر کی طرح ہو کہ جب مجھے بھوک لگے اور جہاں مجھے غذا نظر آئے میں اس کھانے کی طرف دوڑوں اور کھانا شروع کر دوں، تو اس کا مطلب میں حیوان ہوں. گدھے پہ جب شہوت طاری ہوتی ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ شہوت کو پورا کرتا ہے. یہ شہوت کے اندر بھی ہے، شہوت شکم، شہوت اعضاء نکاح، یہ انسان کے اندر بھی ہے. تو اگر میں حیوان کی طرح اپنی شہوت کو ہر جگہ پہ پورا کر لوں تو پھر میں وہی ہوں.
لیکن اگر میرے اندر یہ تمیز ہے کہ میں نے اگر بھوک لگی ہے تو میں کسی دکان پہ کسی چیز کو دیکھتا ہوں اور اس چیز کو ایسے اٹھاؤں نہیں، کیونکہ میں انسان ہوں تو لہٰذا میں نے پرمیشن لے کے اس چیز کو کیا کرنا ہے، یوز کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں بھینس ہو اور آپ بھینس کو یہ بولو کہ بھینس صاحب یہ جو گھاس ہے یہ ہماری زمین کی ہے کھانا اور پڑوس کی نہ کھانا منع ہے، تو اس میں تمیز نہیں ہے۔ اسے بھوک لگے گی، اسے زمین چاہیے اور گھاس چاہیے، جہاں ملی وہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں اپنا ہونا چاہیے۔ حیوان کو جہاں دل کرتا ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے۔ اگر انسان بھی اس منزل حیوانیت پر آ جائے کہ جب دل کیا وہ جس کے ساتھ دل کیا اپنی شہوت کو پورا کر دیا، تو یہ حیوان ہے۔ تو یہ پرمیشن جسے آپ شریعت بولتے ہو، شریعت ہمیں باؤنڈریز کے اندر رہنا سکھاتی ہے۔ تو یہ باؤنڈریز بتاتی ہیں کہ جو بٹوین دا باؤنڈریز زندگی گزارتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے، جو تمیز کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ تبھی بچہ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بچہ کیا ہو گیا، ممیز ہو گیا۔ 7 سے پہلے بادشاہ ہے، 7 کے بعد ممیز ہے۔ ممیز کا مطلب یہ ہے اب اس کے اندر اللہ وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تبھی فرمایا 7 سال کے بعد تم اسے سکھانا شروع کرو کہ میرے لال اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو اس تمیز کا نام ہی انسان ہے، جو حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، جو چھوٹے اور بڑے کی تمیز کر سکے، جو نگاہ ڈالے تو یہ سوچے کہ نگاہ جس پہ ڈال رہا ہوں وہ نگاہ حلال ہے یا نگاہ حرام۔